اللہ ہاں سعد بھائی، آپ کی بالکل محبت کا شکریہ، اللہ آپ کو خوش جی رکھے، شاد و آباد رہیں، آمین آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے۔ اللہم آمین میں راستے میں ہی تھا، بس جی انٹرنیٹ جی بار جی بار منقطع ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، ہم جو تو آپ تھوڑا سا نہیں ہی بولیں گے چلو تو ہم سن ٹھیک لیں گے، آپ ہے۔ بے فکر ٹھیک ہے میرا ویسے تعلق ہاں تو کراچی سے ہی ہے، کراچی میں ہی الحمدللہ پیدا ہوں میں، الحمدللہ آبائی تعلق تو پنجاب سے، تو پھر ہم کراچی میں ہی پیدائش ہے، اور ابتدائی تعلیم میری شروع کی جو ہے وہ جو شروع کے جو درجات تھے، ہمارا چونکہ دینی گھرانے سے تعلق تھا، ہمارے جو نانا تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، ماشاء اللہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، تو سبحان علماء اللہ کا خاندان ہے، ماشاء اسی اللہ لیے ماشاء اللہ ابتدائی ماشاء اللہ تعلیم جو ہے وہ حفظ قرآن سے ہی ہوئی تھی۔ تو حفظ الحمدللہ قرآن کے بعد میں نے حضرت جلال پوری شہید رحمہ اللہ کا ایک ادارہ تھا وہاں کراچی میں ہی، تو وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم شروع کی تھی، اور عصری الحمدللہ تعلیم بھی ابتدائی وہیں سے۔ اس کے بعد میں نے ابن عباس میں داخلہ لیا، اور ابتدائی جو 3 سال تھے وہ ابن عباس سے میں نے پڑھے گلستان ماشاء اللہ جوہر میں، ماشاء تو اللہ وہاں شیخ عبد الواحد شکری عبد الواحد التونسی، شیخ توفیق، شیخ موسیٰ، شیخ عبد المعز وغیرہ سب سے اللہ استفادہ اکبر کیا، اور ماشاء اس اللہ کے بعد پھر جامع بکر ہمارا جو ہے وہ آخری ٹھکانہ تھا۔ جامع اچھا بکر سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی ہمارے جو ایک عرب استاد تھے ڈاکٹر محمود مہدی السامرائی، جو اچھا مسلم افیئرز پاکستان کے جو ہے وہ مؤسس تھے، اور ان کے ساتھ ہی میں اسلام آباد آیا تھا۔ اسلام آباد میں کچھ دعوتی سرگرمیاں، پھر لاہور میں بھی کچھ عرصہ میں وہاں ہمارے استاد شیخ حامد کمال الدین، ان کا الاسر اسلامک سینٹر مؤسسہ اقاز، وہاں بھی ان کے ساتھ دعوتی سرگرمیوں میں کام کرتا رہا ہوں، اور پھر اب مستقل طور پر اسلام آباد ہی ہوں، کراچی چکر لگتا رہتا ہے۔ اور میرا بالخصوص جو موضوع دلچسپی کا رہا وہ فکر اسلامی اور تربیت رہا ہے۔ عربی زبان چونکہ فکر اسلامی اور تربیت کے موضوع دونوں کے لیے ایک لغت الام کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے عربی زبان کے ساتھ شروع سے ہی محبت اور شغف رہا، اور بس یہی ہے، اب بھی میں یہاں کا اسلام آباد میں عربی زبان کی تعلیم اور تعلم کے سلسلے سے وابستہ ہوں، اور کچھ اسی طرح مزید کچھ علمی دعوتی سرگرمیاں ہیں، شیخ مزید انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ اچھا شیخ اللہ آپ کو اجر دیں۔ شیخ میں آپ سے صرف ایک بات یہ اور یہ آپ پوچھنا چاہوں گا، ابھی الحمدللہ حضرات و خواتین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شیخ کا جو ہے اب یہ کورس لسان و مبین کی طرف سے لانچ ہو رہا ہے، اور وہ ہے سیرت النبی اور ثقافت اسلامی کے نام سے۔ ہم اس کو انشاءاللہ پورا شائع کر کے اور آپ لوگوں کو سے شیئر کریں گے، تو شیخ میں چاہ رہا ہوں آپ کی زبانی تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں شیخ اس کے کورس کے بارے میں جو ابھی ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اصل میں جی سیرہ نبویہ و ثقافہ اسلامیہ یہ ایک بہت عرصے سے میرے ذہن میں ایک تھی، اس پر میں لیکچر وغیرہ تو دیتا رہا ہوں۔ سیرت کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک بہت ہمیں حرفیت سی نظر آتی ہے کہ سیرت کو پڑھ لیا جاتا ہے اور اس سے چیزوں کو اخذ کرنا، یہ چیزیں بالکل مفقود ہیں۔ تو اب ہمارے یہاں جو تحریکی اور حرکہ اسلامیہ سے وابستہ علماء ہیں، ان کے اندر ایک نیا رجحان جو ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے کہ فقہ السیرہ کے نام سے کتابیں مرتب کی گئی ہیں، جس میں سیرت کا ایک جو عصری فہم ہے اسے بھی جو ہے اجاگر کیا جائے، اور سیرت کو ایک عصر حاضر کی زندہ تصویر بنایا جائے، چاہے جائے کہ وہ ایک قصوں کی کتاب لگے۔ اس میں سب سے بہترین جو کتاب تھی وہ ڈاکٹر علی محمد السلابی اور شیخ سعید رمضان البوطی کی فقہ السیرہ تھی، اور مزید بھی اس پر تھا۔ تو اس پر میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا کہ کچھ جو فقہ السیرہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا جائے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو کچھ بتایا جائے، اور دوسرا جو موضوع تھا ثقافہ اسلامیہ۔ ثقافہ اسلامیہ میں چونکہ ہماری جو بنیادی چیزیں تھیں نا، جس کو ہم ایک ہمارے دین کی ایپسٹمولوجی جسے آپ کہہ لیں، نظریۃ المعرفہ، اسے ہاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ واضح کیا جائے، کیونکہ میں نے جو چیز دیکھی ہمارے یہاں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ یہاں دعوتی میدان میں آئے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کا شکار اسی ایپسٹمولوجی کے حوالے سے ہوئے ہیں، نہ انہیں دین کے مصادر تلقی کا ٹھیک سے علم تھا، نہ دین کے ہاں مناہج بالکل تلقی کا ٹھیک سے علم تھا، اور یہ نظریۃ المعرفہ کا انہیں بالکل نہیں پتہ تھا، اسی لیے وہ بڑے منہجی اور بڑی اصولی غلطیوں میں پڑے اور امت کو کسی ایسی بند گلی کے آگے لا کے چھوڑا جہاں سے وہ نہ خود نکل پائے جہاں اور نہ امت ان کے ساتھ نکل پائی۔ صحیح تو بات ہے بالکل ہاں چھوٹی سی ایک میری یہ تھی کہ یار ایک تھوڑا سا ٹچ دیا جائے اس پہ، یہ ایک چھوٹا سا ڈپلوما ہم نے جو ہے نا ابتدائی وہ کرنا ہے کہ سیرت کا ایک فہم، اور پھر اسی کی روشنی میں جو ہے نا ہماری جو اسلامی ثقافت ہے اس کو سمجھنا، اور اس کی روشنی میں اپنے مصدر تلقی اور منہج تلقی، یعنی دین کو کس طرح، دین کا جو ہے نا وہ لینے کی سورس کیا ہے اور پھر اس کو لیا کس طرح جائے، یہ طریقہ کیا ہے، اس کو جو سبحان ہے اللہ واضح کرنا، تاکہ آگے لوگ خود ان کی ایک بیس ایسی بنے کہ وہ خود کوئی مطالعہ کر رہے ہوں، خود پڑھ رہے ہوں تو ان کے پاس کچھ ایسے اصول ہوں بنیادی جن کی روشنی میں وہ باقی چیزوں کو دیکھ سکیں۔
تو یہ ایک چھوٹا سا تھا، اس پہ مزید ایک طویل سلسلہ بعد میں انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. یہ ایک ابتدائی قسم کی ایک میری کاوش تھی، تو اس میں کچھ چیزیں ہم اس طرح کی لیں گے جس میں یوں سمجھ لیں کہ مداخل العلوم بھی ہو جائیں گے ہمارے کچھ شرعی، اور پھر ہماری ثقافت اسلامیہ کو جو موضوع ٹچ کر رہے ہیں اس میں پھر آخر میں غزو الفکری، چھوٹی چیزیں، ساری چیزیں جو ہیں ایک مطلب بنیاد سی ہو جائے گی، بس کوئی ایک گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے خاص طور پہ. بالکل بالکل حضرت جی شیخ، اللہ آپ کو بہت دنیا آخرت میں اجر دے. یہ تو خود میں بھی اتنا ایکسائٹ ہو گیا ہوں اس کورس سے ماشاءاللہ کہ خود میں بھی شامل ہوں گا اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ یہ واقعتاً ہمیں بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ بارک فیکم فی جمیع امورکم فی الدنیا والآخرہ یا اخی الکریم. اللہ بارک فیک. بارک اللہ فیک اخی الحبیب، وفقک اللہ، سعد اللہ اوقاتک. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ذائقہ دے. بھائی یہ شیخ عبد الحسیب ہیں، اور آپ نے آپ لوگوں کو صرف سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت کو اگر جو ہے نا وہ ہم نے ناراض کیا تو بہت بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ لوگ لا حول ولا قوة الا باللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ شیخ. ٹھیک ہے، تو اکرمک اللہ. اللہ ویاکم. تو انشاءاللہ دیکھیں پھر ابھی ایک ہفتہ باقی ہے ہماری کلاسیں شروع ہونے میں، جو عربی کی کلاسیں ہیں. اور ابھی جتنے لوگ آ سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اپنے ریفرنس وغیرہ میں بتا دیں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اس کو بہت بڑے پیمانے پہ نہیں کیا ہے جان بوجھ کر، تاکہ ہمارے جو ہے تھوڑے سے بیچز سٹارٹ ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم بیچ 2 کا اعلان کریں گے عربک کا بھی. اور یہ جو کورسز جو شیخ کروانے والے ہیں، پھر مفتی ثاقب صاحب ہیں انشاءاللہ، تو مفتی ثاقب صاحب کا بھی 1-2 کورسز چلیں گے. مولانا عمیر ہیں، مولانا عمیر کی بھی ہوں گے. اور مفتی اویس خان صاحب کا ایک کورس ہے. اچھا مفتی اویس خان صاحب آ نہیں سکے ہیں، راستے میں کہیں وہ پھنس گئے ہیں. مفتی اویس خان صاحب میں آپ کو بتاؤں اس وقت یہاں پر کراچی میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ انوار القرآن، اس کے مدیر التعلیم ہے ماشاءاللہ. اور حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کے وہ مطلب سلسلہ ہے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو تصوف کا سلسلہ ہے ان کے وہ خلیفہ بھی ہیں. حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں. اور اس کے علاوہ مفتی اویس خان صاحب جو ہے وہ ایک کورس کروا رہے ہیں، وہ خاص طور پہ یوتھ کے لیے ہے. اور وہ ہے اس میں مطلب ایڈلٹس بھی آ سکتے ہیں، سب آ سکتے ہیں. اور کیونکہ وہ زوم پر ہوگا تو اس میں خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے میرے خیال میں معرفت الفقہ ہے یا دلائل الفقہیہ ہے. میں دوبارہ آپ کو اس کا پورے کورس کا ٹائٹل بتاؤں گا. اس میں بیسیکلی کیا ہے، کتاب الطہارہ ہے، پوری کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، اور مطلب یعنی کہ کتاب الطہارہ، طہارت کے سارے مسائل ہوں گے اس میں. اور سب سے پہلے تو ہم نے طہارت باطنی اور طہارت ظاہری دونوں کو مفتی صاحب انشاءاللہ کور کریں گے. اور اس کے بعد پھر نماز کے واجبات، مفسدات، نماز وجوب جتنے واجبات ہیں، مفسدات ہیں، اور سجدہ سہو وغیرہ ہے، یہ سب سجدہ سہو کا واجب ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں. اور زکوٰۃ کے مسائل، اور روزے کے تو میرے خیال میں شاید مطلب یہ تو 3 تو بنیاد ہے. اور میرے خیال میں دور حاضر کے جو فقہی مسالک ہیں ان کے اوپر بھی مفتی صاحب تھوڑا سا بیان کریں گے، بتائیں گے مطلب. تو یہ جو ابھی شیخ عبد الحسیب صاحب نے بتایا یہ کورس بھی 3 مہینے کا ہوگا. اور مفتی اویس صاحب کا کورس جو ہے جو کہ فقہ کے اوپر ہے، اس میں کتاب الطہارہ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، وہ سب مفتی صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی 3 مہینے کا کورس ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اس کی ساری آپ کو میں ڈیٹیلز وغیرہ دے دوں گا. ٹھیک ہے، آپ کی کلاسیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہیں. آپ میں سے کچھ حضرات و خواتین نے مجھے بتا دیا کہ کون سا ٹائم سوٹیبل ہے. اچھا ہمارے پاس دیکھیں 3 ٹائمنگز ہیں. رات کو 8 سے 9 ہے، یہ سارے پاکستان ٹائم بتا رہا ہوں میں آپ کو. رات کو 8 سے 9، اور اس کے بعد پھر 10 سے 11، 11 سے 12. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ٹائمنگز کے اندر جن لوگوں نے مجھے بتایا ہے، تو جو لوگ بتا چکے ہیں ان کا تو میں گروپ بنا دوں گا. جن لوگوں نے ابھی تک نہیں بتایا آپ لوگ ضرور مجھے بتا دیں انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لیے کون سا ٹائم سوٹیبل ہے گروپ پر، تاکہ میں آپ کو پھر اسی کلاس کے اندر انشاءاللہ انرول کر دوں گا. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ بھئی آپ کے ٹائم میں لیٹس سے کیونکہ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے تو کوشش کریے گا کہ تھوڑا سا اگر آپ ایڈجسٹ کر سکیں تو کر لیجیے گا. ورنہ یہ کہ پھر یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ویسے کہ 2 اسٹوڈنٹ بھی ہوئے تو ہم کلاس تو اسٹارٹ کریں گے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کسی بھی طرح. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا لسان مبین کا، کچھ اساتذہ کا. الحمدللہ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مفتی ثاقب صاحب کا، شیخ عبد الحسیب صاحب کا، اور مولانا عمیر کا، اور ہماری استاذہ سمیرہ. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دیں آپ سب کو. اچھا آپ طلباء کی طرف سے جی کوئی اگر سوال ہو تو پلیز آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سے، مطلب مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمارے اساتذہ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. تو کوئی بھی سوال ہو پلیز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم، میری جی آواز وعلیکم آ رہی ہے؟ السلام.
جی جی وعلیکم السلام. جی جی بالکل. جی میری ایک کیوری تھی، کیونکہ میں مفتی اویس خان صاحب کے مدرسے میں طالب علم ہوں، میں آپ کا بھی ایک طالب علم ہوں، جی 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 اور اس لوگوں سے کافی الحمدللہ سیکھنے کو ملا. لیکن میرا سوال تھا، جی جی میں کافی ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ میرا 2015-2014 میں تھا، الحمدللہ وہ چیز تو ختم ہوئی. لیکن میرا اب جب میں ایک سوشل لاز اور سوشل ویلیوز کو دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کے جو یوتھ ہے، جس میں جارڈن پیٹرسن اور ایسے لوگوں کو، اینڈریو ٹیٹ جیسے لوگوں کو زیادہ امپرووائز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں یار اسلام تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یہ چیز کریں گے. تو کہنا ہے کہ اسلامی مبین اکیڈمی مجھے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب انکلائن کر سکتی ہے. جی 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 بالکل انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو بتایا نا کہ یوتھ کے جتنے بھی لیکچرز ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس میں یہی کر کے کیٹر کریں گے، اور اس کا بہترین حل وہ ہے قرآن مجید. ہم نے یوتھ کے لیے جو یہ ریگولر. سعد بھائی یہ جی جی عفوا يا استاذ، عفوا على فضل فضل المداخله. فضل فضل يا اخي فضل. لو يكرر الاخ السؤال ايه انا فضل ما فضل فهمت. فضل. اچھا اچھا اچھا. آپ سوال اپنا دہرائیں. جی جی مبشر بھائی سوال دہرائیے گا. انا میں وصلت الان الى مقري. یہ انا کہہ رہا تھا نستطيع. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا سوال یہ تھا، بہت سے مسلمان لڑکیاں آج کے دور میں اینڈریو ٹیٹ یا جارڈن پیٹرسن، ان سب کے ٹھیک. جو ویسٹرن انفلوئنسرز ہیں یا ویسٹرن سوشلسٹ ہیں، ان کے لاز اور ویلیوز ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن آن دا بیسس آف ریلیجن وہ لیتے ہیں اسلام ہے، لیکن اسلام کو صرف ریلیجن لیتے ہیں، لاز ویلیوز اور کلچر وہ کسی اور سے ڈرائیو کر رہے ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ختم کرنا چاہوں تو ول لسان مبین اکیڈمی میک می سم تھنگ کہ میں اس چیز کو آپ مطلب مغرب کی جو اقدار مسلمان لے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کس طرح ختم کر دیا جائے؟ کیونکہ جب میں بتاؤں آپ کو شیخ، جب میں نے صحابہ کا فریم ورک دیکھا تو اس میں مجھے لاز ویلیوز کلچر اور ریلیجن مطلب یہ ساری چیزیں ملی تھیں، ہر چیز، اقتدار بھی تھا، سوشل لاز، سوشل ویلیوز، اسلام، دین، ہر چیز تھی. لیکن اب ایشو کیا ہو گیا ہے کہ نماز زکات ایک طرف ہو گیا ہے، اور جو لاز ویلیوز کلچر سوشل لاز سب کچھ ہے وہ وہاں سے لے رہے ہیں. اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے دوستوں یاروں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اب میں تو الحمدللہ آپ جیسا اساتذہ کے انڈر تربیت مل جاتی ہے، تھوڑی بہت صحبت مل جاتی ہے، سمجھ آ جاتا ہے، ورنہ اب ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے پاس تعلیم نہیں ہے کہ میں ان کو یہ چیز سمجھا سکوں، بتا سکوں. اصل میں یہ جو مشرق اور مغرب کی کشمکش ہے نا، یہ ایک ایسا بہت بڑا موضوع ہے کہ اس پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دیکھیں کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں ایک عمومی رجحان، تو اس کے سبب ایک دو نہیں ہوتے. اسی طرح اس کے تدارک کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بھی ایک دو نہیں ہوتے. امت کو بہت بڑی سطح پہ بہت بڑے بڑے میدانوں میں کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت عرصے سے یہ مزاج بن چکا ہے کہ تنقید برائے تنقید ہے، اور عملاً کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا ملت کو بڑے دماغ پیدا کرنے پڑیں گے، اور بڑے دماغوں کو پھر سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح جو ہے ایک رد عمل کی نفسیات کا شکار ہوئے بغیر اپنے مستقل اصولوں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ مغرب نہیں، کوئی بھی تہذیب اگر دوسری ہو، مغرب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی غیر اسلامی تہذیب آ کر کھڑی ہوتی ہے تو اس سے مروبیت کا شکار ہوئے بغیر جو ہے اس کا علمی بنیادوں پر نقد کر سکیں. تو یہ دو چیزیں نہیں ہے کہ لسان مبین اکیڈمی اس پہ بنے اور امت کے بڑے بڑے دماغ اس پہ کام کر رہے ہیں. ممکن ہے لسان مبین اکیڈمی اس بہت بڑے کام کے کسی ایک جو ہے نا وہ یعنی کسی ایک رکھنے کو پر کر پائے، یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اس میں یہی ہے کہ آپ جیسے نوجوان ساتھی جو امت کے لیے سوچ رہے ہیں، دین کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ اس سوچنے سے اگلا قدم عمل کی طرف بڑھائیں گے، تب جا کے مؤثر نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے حضرت آپ کو، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. اچھا شیخ، میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شیخ واقعتاً اب جیسے آپ نے بھی بتایا نا کہ یہ جو یوتھ کے جو چیلنجز آ رہے ہیں، تو مبشر دیکھیں آپ لوگ یہ خود بتائیں تاکہ ہم ایسے ٹاپکس کو خاص طور پہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم یہ سب چیزیں شیخ سے بھی ڈسکس کریں کہ شیخ اس کو کس طرح لے کے اب چلنا ہے. اور یہ جو ٹاپک ہے میرے خیال میں یہ جدیدیت جو ہے نا، وہ تو میں شیخ سے ریکویسٹ کروں گا کہ شیخ عبدالحسیب یہ جدیدیت کے ٹاپک کو پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو، بے فکر رہیں. ٹھیک ہے نا کہ جزاک اللہ شیخ. وہ یاکم تو نا، تو آپ لوگ بھی بتائیے گا تاکہ دیکھیں پھر ہم لوگ بھی جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کورسز آفر بھی کریں گے. اور ہم نے اسی لیے قرآن مجید کو رکھا ہے کہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے قرآن مجید کی ایک ایسی اسٹڈی ہو، جیسے ہمارا سورہ کہف کا معاملہ چل رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سورہ کہف کے اندر ہم کوشش یہی کریں گے کہ جتنی بھی فلسفیز ہیں اور جتنی بھی مغربیت اس کی یلغار ہے، ہم یوتھ کے حوالے سے ہم سورہ کہف سے لے کے چل سکیں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے نا, جتنا کور ہو سکا انشاءاللہ وہ تو ہر استاد اور اپنے یہ لیول پہ چیز کرے جو گا. ہے نا ایک خلط مبحث یہ ہو گیا جی کہ مغرب, یہ بھائی کا نام کیا جنہوں نے سوال کیا, مبشر. مبشر مبشر, یہ مغرب کسی خطہ ارضی کا نام نہیں ہے, یہ مغرب ایک پیراڈائم ہے پورا فکری, وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, وہ سعودی عرب میں بھی ہے وہ مغرب, بالکل. ٹھیک ہے, وہ پورا ایک پیراڈائم ہے, وہ یورپ میں بسنے والا کسی خطے کے ساتھ محصور نہیں ہے. ہم نے ایک تو مغرب کو جو ہے وہ انگریزوں کے علاقے کے ساتھ محصور کر لیا, وہ سعودی عرب میں ہو یا پاکستان میں وہ مغرب ہے. اور اسلام امریکہ کے جو ہے نا وہ یہ واشنگٹن میں کھڑا ہو تو وہ بھی اسلام ہے. جی بالکل, میں وہی بات کر رہا تھا, آپ نے کافی واضح کر کے سمجھایا, جزاک اللہ اس لیے, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب بہت سے جو میرے کولیگز وغیرہ ہیں یا جو میرے یونیورسٹی کے دوست ہیں وہ جارڈن پیٹرسن کو پڑھیں گے یا کسی اور, بھلے وہ اگر ویسٹرن نہ بھی ہو تو ارسطو یا ان سب کو پڑھ کے وہاں سے سوشل لاز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں ان کو یہ بولتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی کی پروسیشن اتنی اچھی ہے تو ان کو کیوں نہیں ترجیح دیتے, تو وہ ان کے پاس بس ایک ہی ہوتا ہے, نہیں یار وہ تو مطلب وہ تو مذہب ہے نا, وہ تو جنت اور جہنم اور وہ اسی سب کو لے اصل کے. میں مبشر یہاں بہت بڑی علمی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو ائمہ تھے نا, ہمارے جو ائمہ تھے علمی, جو بڑی بڑی شخصیات تھیں, شاہ ولی اللہ رحم اللہ, ابن تیمیہ رحم اللہ, یا اور بڑی بڑی شخصیات جو عالم پر اثر انداز ہوئی, مالک بن نبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور بڑی بڑی شخصیات جن پہ مغرب آج جو ہے نا تحقیقات اپنی کر رہا ہے, ہم لوگ ان سے واقف نہیں ہیں, اور ہم نے ان کو پڑھا نہیں ہے, ہمارے داعیوں نے بھی نہیں پڑھا ہے المیہ. یہ ہمارے داعی اپنی شخصیات کو اگر جانتے ہوتے تو آج اتنے احساس کمتری کا شکار نہ ہوتے کہ جارڈن پیٹرسن یا اس طرح کے لوگ ان کو فکری رعب میں مبتلا کریں. ان کو اگر اپنے بڑوں سے ملا دیا جائے نا مسلمانوں کو کہ بیٹا یہ تمہارے بڑے تھے, تو یہ فکری مرعوب نہیں ہوں گے. حقیقت یہ بہت بڑا کام ہے کرنے کا. انشاءاللہ انشاءاللہ, جزاک اللہ شیخ, جزاک اللہ. شیخ اللہ آپ کو بہت جلد دیں. اور کسی کے سوال ہو پلیز دیکھیں, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں, کوئی بھی سوال ہو کورس کے حوالے سے یا ویسے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پھر اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے جو جی عبدالحفیظ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں السلام آپ؟ علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا ایک چیز یہ پوچھنا تھا کہ ڈیڈیکیشن کے حوالے سے کہ چونکہ ہم لوگ ورکنگ کلاس میں ہیں جی یہ میرے ساتھ, تو ہمارے جو کلاسز ہیں اس کے علاوہ کتنا ٹائم اس کے لیے ضروری ہے تاکہ جو آؤٹ پٹ آپ چاہ رہے ہیں ہم سے وہ ہم پروڈیوس کر سکیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کو نا آپ ٹینشن مت لیں, میری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی ٹاپک میں آپ کو پڑھاؤں تو میں جو آپ سے گھنٹہ لے رہا ہوں نا ایک, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ آپ اس گھنٹے کے اندر سب کچھ کر لیں, اس کے علاوہ آپ کو پڑھنا نہ پڑے. میں اس بات کا مکمل طور پہ احساس کر سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے, جاب کے ساتھ یا کام کرتے ہوئے کسی بھی لیول پہ اس طریقے سے پھر بیٹھ کے پڑھنا, یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو کوشش میری یہ ہوگی کہ اپنی کلاس میں آپ کو اتنا کرا دوں. ہاں ہلکا پھلکا جو کام ہوگا, جو ہوم ورک ہوگا, وہ کوشش ہوگی کہ جیسے آپ ہفتے میں 4 دن کلاسیں ہیں, 3 دن چھٹی ہے, تو زیادہ تر کام ہم جو ہے نا وہ آخری میں جمع ہوتے جائے گا, یعنی کہ ہفتے کے اینڈ میں کوشش کروں گا, اور ہفتے کے اینڈ میں آپ کو ہوم ورک دوں تاکہ جو 3 دن آپ کے پاس چھٹیاں ہیں اس میں آپ وقت نکال بھی سکیں, کام کر کے, اور مجھے بھیج بھی سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ویاکم. جی آپ کو کوئی سوال ہے مہوش یا کوئی اور ماشاءاللہ کسی کا سوال ہو تو حاضر ہیں, ہمارے اساتذہ بھی اور شیخ بھی ہیں ماشاءاللہ, شیخ عبدالحسیب بھی ہیں ابھی ماشاءاللہ, تو اگر کوئی سوال کسی کا ہو تو ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر اگر ڈن ہے اور سب لوگ کلیئر ہیں ماشاءاللہ, تو بس صرف اور صرف آپ لوگ اپنے ٹائمنگ بتا دیجیے گا, تو آپ لوگوں کی کلاسیں اگلے پیر سے شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور جو علوم ماشاءاللہ میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اور جو کورسز ہیں ان کے اندر وہ سب آپ لوگوں کو ایڈ ملتے جائیں گے, جتنے لوگوں کو آپ انرول کرانا چاہیں, اور اس ایڈ کو بھی آگے بڑھائیے گا. دیکھیں آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف بلانے والا وہ خود نیکی کرنے والا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں آپ چاہیں کہ واقعتاً یہ جو خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیرت النبی اور ثقافت الاسلامی, اس کورس کو جتنا زیادہ کورسز کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس کو پھیلائیے گا. اور مبشر میں آپ سے بولوں گا جتنے آپ کی پوری ٹیم ہے ان سے بولیے گا بھائی خدا کا واسطہ آؤ یہ پڑھو سمجھو, تاکہ مختلف قسم کی جو کرائسس آف فیتھ ہیں, جو ایمان کے خطرے پڑ گئے ہیں ہماری یوتھ کو, وہ ختم ہو, ایسا اسی طرح ختم ہوں گے وہ. ٹھیک ہے نا.
इंशाल्लाह تو اللہ کی رضا سے امید ہے اس کو آپ ضرور کریے گا، اور اسی طریقے سے جو فقہ کا معاملہ ہے اپنے لیول پہ جو سیکھنا چاہے اس میں ضرور انرول کریے گا، لوگوں کو بتائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم اگلے ہفتے سے اپنی کلاسیں شروع کریں گے. میں ایک دن پہلے ہی آپ لوگوں کو ریمائنڈر دے دوں گا، اور آپ اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اپنی کلاسوں کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. بارک اللہ فی جمیع امورکم فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.